بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق کا دوسرا موضوع ہے جہاد۔ جہاد جہد سے نکلا ہے، جہد، اور لغت میں اس کی معنی ہے کوشش، جد و جہد، کوشش۔ اسلام میں اس کا معنی ہے حق کی سربلندی اور اسلام کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، اسلام کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کسی بھی طریقے پر اسلام کے لیے محنت اور کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ لغت میں کوشش اور اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے حق کی سربلندی اور اس کی اشاعت اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش اور قربانی کرنا، اپنی تمام مالی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، خرچ کرنا، یعنی دین کے لیے مال خرچ کرنا، اور دماغی طاقت و ذہن اور بدن، جسم کو خرچ کرنے کو بھی جہاد کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، جس طرح صحابہ نے اپنے آپ کو اور خاندان کو قربان کر دیا اسلام کے لیے، دین کے لیے، یہ سب جہاد کے زمرے میں آتے ہیں۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے، اور یہ حکومت وقت کا ذمہ داری ہے کہ جب کفر اور دشمنان اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں تو مسلمانوں کے امیر ان کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے، اور اسلام میں اس کی واضح اصول اور ضوابط ہے۔ بغیر کسی نظم و ضبط اور امیر کی کوئی شخص یا کوئی گروہ اپنی مرضی سے مسلح جد و جہد کرے تو اسے جہاد کے زمرے میں یا ہمیں جہاد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ علماء اور مجتہدین کے اداروں نے حالات اور اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے مکان اور ضرورت کا فیصلہ دیا، اور اس مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹ اور فتنوں کو دور کرنا، اور رضا الہی کا حصول ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اسلحہ کی ضروری مقدار اور تربیت یافتہ افراد بھی موجود ہو۔ جہاد کی ضرورت، یعنی اسلام میں جہاد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کسی اسلامی ملک پر دشمنوں کا حملہ ہو تو اس صورت میں جہاد اس ملک کے تمام باشندوں پر نماز و روزہ کی طرف فرض عین ہو جاتا ہے۔ یا اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیش ہو، مثلا جو لوگ اسلام لا چکے ہو انہیں اسلام لانے کی جرم میں ستایا جائے اور ان کو کفر کی طرف واپس لوٹنے پر مجبور کیا جائے، یہ سخت جارحانہ اقدام ہے، اور اس کے خلاف مسلح دفاعی جنگ ضروری ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی صورتیں بھی پیش آتی ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو پیش ہی نہ کر دیا جائے، یا ایسا نظام مسلط کیا جائے جس کی ہوتی ہوئی کسی کو اسلام کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع نہ مل سکے۔ اگر یہ زیادہ جارحانہ اقدام نہیں، لیکن اس سلسلے میں حالات کا جائزہ لے کر جد و جہد کی جائے جو مسلح بھی ہو سکتی ہے، دشمن عہد نامہ توڑے، غداری کرے تو جنگ کی جائے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کا اسلحہ تیار کرے، ایٹم بم وغیرہ وغیرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اسلحہ کہ دشمن اس سے مرغوب ہو جائے۔ جہاد کی فضیلت، قرآن اور حدیث میں کفار کے ساتھ جہاد کی بہت سی فضائل بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایسے طور پر پرے جما کر لگتے ہیں گوئے سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار ہو،
مجاہد کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقولوا، یعنی اللہ کے راستوں میں جو مر جائے انہیں مردہ مت کہو، لمن یقتل فی سبیل اللہ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، ان کو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں جہاد کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ صبح ہو یا شام کو خدا کی راہ میں نکلنا، جان دینا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جس بندے کی قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائے پھر ان کو دوزخ کی آگ نہ چھو سکے۔ شہید آرزو کرتا ہے کہ 10 دفعہ مارا جاؤ اور ہر دفعہ زندہ ہو کر دنیا میں لڑنے کے لیے جاؤ۔ جہاد کے مقاصد، یعنی کن مقاصد کے لیے اللہ نے قرآن میں جہاد کا حکم کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ان کی مقاصد مومن اور کافر کی پہچان، یہ جہاد کا اہم ترین مقصد ہے۔ مومن اور کافر کی پہچان، قرآن حکیم میں جہاد کا ایک مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے مومن اور کافر کی پہچان ہو جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے سچے مومنوں کو الگ چھان کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتے ہیں۔ ان جہاد کے ذریعے مومن اور کافر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ 2، ظلم کو ختم کرنا، جہاد کا دوسرا مقصد ہے ظلم کا خاتمہ۔ ظلم کو ختم کرنا، قرآن حکیم نے فرمایا کہ تم ان کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر اور شرک باقی نہ رہے۔ جسم سے ناسور کو کاٹنا پڑتا ہے، کافر کی مثال ناسور کی طرح ہے، جس طرح اس کو کاٹنا ضروری ہے جسم سے، اس طرح معاشرے سے کافر اور ظالم کو کاٹنا چاہیے، ورنہ اس کا اثر اور زہر سر جسم میں پھیل جاتا ہے۔ 3، مدافعت، جہاد کے ذریعے اسلام اور مسلمان کا دفاع ہو جاتا ہے، اس سے مدافع ہو جاتی ہے۔ دشمن کے حملہ کی صورت میں مسلمانوں کے لیے مدافع ضروری ہے۔ قرآن نے فرمایا جن پر جنگ مسلط کی جائے انہیں لڑنے کی اجازت اس لیے دی جاتی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم کیا گیا ہو، اس سے دفاع ہو جاتا ہے۔ جہاد کی ممنوعات، بعض افعال ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے جہاد میں بھی، میدان جنگ میں بھی انہیں گناہ قرار دیا اور انہیں منع کیا، اس کو کہتے ہیں جہاد کی ممنوعات۔ احادیث میں ان کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے پہلے صحابہ کرام کو کچھ ہدایات دی ہے کہ آپ اس طرح جہاد کریں۔ نمبر 1، اپنے سالار اور امیر کی حکم عدولی کرنا، یعنی نافرمانی کرنا، اس سے منع کیا گیا، ممنوع ہے، منع ہے۔ 2، عہد نامہ میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ 3، مسلح کرنا، یعنی مردے کے ہاتھ پاؤں یا دوسرے اندام کاٹنا، اس کو مسلح کہتے ہیں، یہ اسلام نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے۔ عورت و نابالغ انسان و بوڑھوں معذوروں کو مارنا، صرف جنگ میں شریک مرد مارے جائیں گے۔ 5، فصلوں، پودوں، درختوں، پھلوں اور پانی کے ذخائر کو برباد کرنا، یہ بھی منع ہے جہاد میں۔ 6، غیروں کی مذہبی شعائر اور عبادتگاہوں کو منہدم کرنا، اس کو بھی نقصان پہنچانا اسلام میں منع ہے۔ 7، قیدی اور سفیروں کو قتل کرنا، یعنی دوسرے مذاہب کے سفیروں اور قیدیوں کو بے دردی سے قتل کرنا، یہ اسلام کی اصول نہیں، یہ ممنوع ہے، اسلام اس کو جہاد نہیں کہتے ہیں۔ 8، وحشیانہ کام کرنا، لوٹ مار، قتل و غارت اور پرندوں کی طرح درندوں کی طرح افعال کرنا، یہ اسلام نے بھی منع کیا، جیسا اکثر جہادوں میں، جنگوں میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کی
کہ مظالم کی وحشیانہ کام کی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ایسا نہ کریں۔ 9 کسی کو باندھ کر بے دردی سے مارنا، ایسا مرنا جس کو باندھ کر اور اس کو بہت تکلیف ہو، ایک افعال ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ہدایت کی کہ اس کو منع کر دیا جائے۔ اسلام میں جہاد کا حکم ہے، لیکن جہاد کی کئی بھی مقاصد بھی ہے جو میں نے یہاں ذکر ہی، یہ جہاد کے مقاصد ہے۔ اور بعض جو کام اسلام نے انہیں ممنوع کیا، منع کیا، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے اور اسلام کے خلاف دوسرے پروپیگنڈے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاد کی ضرورت پیش آئے تو ایسا جہاد کرے جس طرح اسلام نے حکم دیا، صحابہ نے کیا، یہ جہاد اس طرح کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔